بات سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری طالب علمی کا زمانہ تھا، ہم نے سنا کہ ایک غوث آیا ہے بغداد میں، اور ولی ہر دور میں ہوتے ہیں، اور ولایت میں جو مقام حضرت غوث پاک کو ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا، کیونکہ آپ ولیوں کے ولی ہیں، سردار ہیں، امام الاولیاء ہیں۔ جب آپ پڑھ رہے تھے آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک ولی، ایک غوث آیا۔ توجہ سے بات سننے والی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس غوث کو ملنے کے لیے جانا چاہتے تھے۔ میرا ایک دوست تھا عبداللہ تمیمی اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ غوث آیا ہے، ہم ملنے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت غوث اعظم، ایک میں، ایک عبداللہ تمیمی شخص، ایک ابن سکا، ہم تینوں اس غوث کی ملاقات کے لیے جانے لگے۔ تو ابن سکا بولا کہ میں اس غوث سے ایسا سوال کروں گا، میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ جب یہ بات اس نے کہی تو عبداللہ تمیمی بول اٹھے، کہنے لگے سوال تو میں بھی کروں گا، لیکن مجھے امید ہے میرے سوال کا جواب وہ غوث دے دے گا۔ اب حضرت عبد القادر جیلانی بولے، فرمایا کہ میں یار سوال کرنے نہیں جا رہا، میں تو اس غوث کی زیارت کے لیے اور اس کے فیض کے لیے جا رہا ہوں۔ اب تینوں بندوں کے یہ الفاظ، اب یہ غوث کے پاس پہنچے، سفر کر کے اس غوث کے پاس جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ غوث کے چہرے پر بڑا جلال ہے۔ وہ غوث ابن سکا کی طرف متوجہ ہوا۔ بہجت الاسرار میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ وہ غوث حضرت عبد القادر جیلانی کی طرف نہیں ہوا، پہلے متوجہ پہلے ابن سکا کی طرف ہوا۔ کہنے لگا ابن سکا، تو نے کہا تھا میں غوث سے ایسا سوال کروں گا وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ اے ابن سکا سن، تیرے ذہن میں یہ سوال تھا اور اس کا جواب تو سن لے، اس کا جواب یہ ہے۔ غوث نے جواب بھی بتا دیا، سوال بھی بتا دیا۔ اب عبداللہ تمیمی کہتے ہیں وہ غوث میری طرف متوجہ ہوا۔ ابن سکا کو اس نے کہا، ابن سکا میں دیکھ رہا ہوں تیرے جسم میں کفر کے شعلے ہیں۔ جس نے کہا تھا نا کہ میں ایسا سوال کروں گا غوث جواب نہیں دے سکے گا۔ عبداللہ تمیمی کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے کہ تو نے کہا تھا میں سوال کروں گا شاید غوث جواب دے دے، تو سوال بھی نہ کر، تیرا سوال یہ ہے اور جواب یہ ہے۔ جواب بھی دے دیا، سوال بھی بتا دیا۔ اور وہ غوث عبداللہ تمیمی سے کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں دنیا تیرے کان کی لو تک پہنچ جائے گی۔ اب ان دونوں کو جواب دینے کے بعد عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ وہ غوث حضرت عبد القادر جیلانی کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت عبد القادر جیلانی کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس غوث نے، ابھی حضرت عبد القادر جیلانی پڑھ رہے تھے، طالب علمی کا زمانہ تھا، سینے سے لگانے کے بعد جب ہٹایا فرمایا کہ اے عبد القادر جیلانی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بغداد کی مسجد میں بیٹھا ہوگا، منبر پر بیٹھ کے کہے گا قدمی ہذہ علی رکبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہوگا۔ تو یہ بات کہے گا اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ فرماتے کہ ہم تینوں ملے، واپس آ گئے، دستار فضیلت ہوئی، ہم اپنے اپنے کام کو لگ گئے۔ عبداللہ تمیمی بات کو بیان کرتا ہے کہ ابن سکا بہت محدث ہوا، بہت مفکر ہوا، بہت مفسر ہوا، بڑے مناظرے کرتا، کافروں کے ساتھ ملاقات کرتا، ان کو دین کی دعوت دیتا، مناظرے ان سے جیت لیتا، لیکن اس نے ایک غوث کی بے ادبی کی تھی۔ اور جو ولیوں کا بے ادب ہوتا ہے، جو ماں باپ کا بے ادب ہوتا ہے، جو اساتذہ کا بے ادب ہوتا ہے، وہ جتنا مرضی پڑھ لے،
جتنا مرضی وہ کام کر لے، اگر ماں باپ کا بے ادب ہے تو تب بھی اس کو دنیا میں سکون نہیں ملتا، اگر ولی کا بے ادب ہے تو تب بھی دنیا میں سکون نہیں ملتا، آخرت میں کہاں ملنا ہے۔ اس لیے کبھی کسی ولی سے دشمنی نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ جب اللہ کا فرمان ہے تو ہم نے بھی ان سے محبت کرنی ہے۔ اب حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے یہ بات بتا دی۔ عبداللہ تمیمی لکھتے ہیں کہ میں نے ابن سقا کو دیکھا، ایک عیسائی سے مناظرہ کیا، مناظرہ کرنے کے بعد اس کی لڑکی پر عاشق ہو گیا، کہنے لگا اس کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ اس نے کیا کر دیتے ہیں، ایمان کو چھوڑ دے۔ اس نے ایمان چھوڑ دیا، کفر اپنا لیا۔ جب ایمان چھوڑا اس کے جسم میں کوڑ کا مرض پھیل گیا، بادشاہ نے اٹھا کر باہر پھینکوا دیا۔ اب لوگ گزرتے کہتے تھے یہ اللہ کے ولیوں کا گستاخ بیٹا ہے۔ اس لیے کبھی کسی ولی کی گستاخی نہ کرنا۔ اب عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ دوسرا نمبر میرا تھا، کہتے ہیں نور الدین کے دور میں انہوں نے مجھے وزیر اوقاف بنا دیا اور ایمان تو میرا سلامت رہا لیکن دنیا مجھ پر غالب آ چکی تھی۔ اب عبداللہ تمیمی اس بات کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھے تھے اور آپ خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب کرتے کرتے حضرت عبد القادر جیلانی نے فرمایا قدمی ھذہ علی رکباتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ روح زمین پر جتنے ولی تھے تمام نے اپنے سروں کو جھکا دیا اور کہنے لگے عبد القادر ہم نے آپ کے قدم کو اپنی گردنوں پر مان لیا ہے۔ میں کہ جب یہ بات حضرت عبد القادر جیلانی نے فرمائی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ عبد القادر یہ بات بیان فرما رہے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں کبھی کسی ولی کی بے ادبی نہ کرو، ان سے پیار کرو۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہمیں دین کی راہ دکھاتے ہیں، ان کے پاس جاؤ ضرور، اور یہ بات کر کے کہ ہم ولیوں کے پاس جائیں، اور گھر میں بھی کوئی ولی بیٹھا ہے، کوئی گھر میں بھی بیٹھا ہے، پیر کے ہاتھ تو چوم لیتے ہو، پیر کی جا کے ٹانگیں بھی دبا لیتے ہو، کبھی ماں باپ کی بھی دبا، کبھی ماں باپ کی بھی خدمت کر۔ جو مقام ماں باپ کی خدمت کرنے سے ملتا ہے وہ کسی پیر کی خدمت کرنے سے نہیں ملتا۔ ان کی قبروں پر جایا کرو، ان سے محبت کیا کرو، اگر زندہ ہیں تو خدمت کیا کرو۔ اور روایات میں آتا ہے جو ماں باپ کے لیے روز دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رزق کی کمی نہیں آنے دیتے۔ اور ماں باپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اولاد کے لیے فائدہ مند ہیں، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں قبر میں جا کر بھی اولاد کے لیے فائدہ دیتے رہتے ہیں۔ کوئی لینے والا تو بنے۔ مشکات کی حدیث ہے، میرے رجپال آقا فرماتے ہیں جو جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے، صرف جمعے کے دن کا آرڈر ہے، ہفتے میں جس دن مرضی جائے، لیکن ایک یہ فضیلت ہے کہ جو جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے رب کائنات اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے اپنے والدین کی قبروں پر جایا کرو۔ آج تم جاؤ گے تمہاری قبروں پر تمہاری اولاد جائے گی، اپنے والدین سے حسن و سلوک تم کرو گے تمہاری اولاد تم سے کرے گی۔ اگر آج اپنے والدین سے اچھا سلوک نہ کیا، ان کی خدمت نہ کی، ان سے محبت نہ کی اور پیروں اور ولیوں کو سمجھ کر